جب تمہارا یقین اللہ ہے تو تم انجام کا سوچ کر مایوس کیوں ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے کہ تمہارا دل ٹوٹ گیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بے شمار ذروں میں تم بکھرے ہوئے ہو، وہ جانتا ہے کہ تمہاری ذات بے ترتیب ہو گئی ہے، وہ تمہاری مسکراہٹوں سے لے کر تمہارے آنسوؤں کے پلکوں میں ضبط ہو جانے تک سب کچھ جانتا ہے۔ وہ تو ان چیزوں سے بھی باخبر ہے جن کا علم بھی تمہاری عقل کی پہنچ میں نہیں، تو پھر یہ اداسی کیسی ہے؟ جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر تم ان چیزوں کے لیے پریشان کیوں ہوتے ہو جن کا تمہیں علم ہی نہیں؟ وقت مشکل ہے مگر تمہیں صبر کرنا ہوگا، اللہ پہ یقین رکھ کر چلنا ہوگا، اس کی مصلحتوں کا ادب کرنا ہوگا، بس مانگتے رہو اور پھر دیکھو وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جنہیں تم ناممکن سمجھ کر کب کا بھلا چکے ہو۔ وہ جلد ہی کن فرمائے گا اور ان تمام زخموں کو بھی بھر دے گا جن کا بھرنا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ ایک ماں جب اپنے بچے کی سسکی پہ تڑپ اٹھتی ہے تو پھر وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، جس کی محبت سے اللہ نے خود کی محبت کو تشبیہ دی ہے۔ اس کے منہ سے نکلی ہوئی ایک دعا کا تو سارا زمانہ مل کر بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری دعائیں اللہ سے کن کہلوا لیتی ہیں اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے معجزے ہو جاتے ہیں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کی آنکھوں سے اس کے دل کا حال پڑھ لیتی ہے تو پھر وہ تمہارے روتے ہوئے دل کے حال سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہے؟ تو پھر اس کے کن سے کیسی مایوسی جس کا ایک حکم 70 ماؤں کی دعاؤں سے بھی زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ اللہ جلد ہی کن فرمائے گا اور پھر تم دیکھو گے ان زخموں کا بھرنا بھی جن کی شفا تمہاری نظر میں ممکن ہی نہیں۔ اور جس کو یہ طرف نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، مگر طرف کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی بھی طلب نہیں رہتی، جب انسان خود کو گنوا کر اللہ کو ڈھونڈنے لگتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدوں سے بھی آگے نکل آتا ہے، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے مگر طرف کسی کسی کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ بس پھر جس کو یہ طرف نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ تو پھر ہارنا نہیں ہے، مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، خود کو ڈھونڈنے نکلو تو تمہیں وہ تم سے بھی پہلے ملے گا، اور یقین تو وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحتیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ دعاؤں سے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر اٹھاؤ ہاتھ، پھیلاؤ جھولی اور مانگ لو جتنا مانگ سکتے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبولیت کے ایسے معجزے عطا کرے گا کہ تمہارے صبر میں گرے ہوئے ہر آنسو کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر اللہ تمہیں دعا کی تدبیریں بتا رہا ہے تو تم بھی اپنی مایوسی کو اپنا مقدر لکھنے مت دینا۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو تم شیطان کو بھی اپنا دل بدلنے مت دینا۔ جب اللہ تمہیں انتظار دے کر آزماتا ہے تب شیطان تمہارے دل میں قبول نہ ہونے کے وسوسے لاتا ہے، تو تم شیطان کی باتوں میں آ کر نا امید مت ہونا اور رد ہو جانے کے وسوسوں میں مت کھونا۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، ابھی بھی معجزوں کے دروازے کھلے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی فیکون کی راہیں تمہاری راہ تک رہی ہیں۔ جس کے حکم سے ہی فریاد لبوں پر آتی ہے وہ کیسے پھر تمہاری دعاؤں کو رد کر سکتا ہے؟ دعائیں تو پہاڑوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتی ہیں۔ تو پھر تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ تمہاری دعائیں تمہارا مقدر نہیں بدل سکتی؟ تم اکیلے نہیں ہو، اللہ تمہارے پاس ہے، اتنا پاس کہ اگر تم خود کو ڈھونڈنے نکلو گے تو وہ تمہیں تم سے بھی پہلے ملے گا۔
اور یقین تو وہی سے شروع ہوتا ہے جہاں مصلحتیں سمجھ سے باہر ہو جاتی ہیں۔ تو پھر ہارنا نہیں ہے، دعا مانگنا چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ اللہ معجزے وہاں سے کرتا ہے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ محبت میں کئی حادثات درپیش آتے ہیں، ہر قدم پہ ٹھوکر ملتی ہے، ہر قدم پہ نئے زخم کھائے جاتے ہیں، کبھی خود کو توڑ کر اور کبھی خود کو غموں سے جھنجھوڑ کر۔ الفتوں کے اصول نبھائے جاتے ہیں، پلکوں کی حدوں کو توڑ کر۔ صبر بہنے لگے تو کہکہوں کے بہانے بنائے جاتے ہیں۔ ہر بات ہوتی نہیں زمانے کو بتانے والی، ہر بات ہوتی نہیں زمانے کو بتانے والی۔ کچھ زخم دنیا سے چھپائے جاتے ہیں، جو دکھ گیا تمہیں لازم نہیں ہے وہ حقیقت ہو۔ بہت سے راز ہیں ایسے جو صرف خدا کو بتائے جاتے ہیں۔ گر کر سنبھلنا کبھی بھی ایک رات کا قصہ نہیں ہوتا۔ محبت کرنے والے تو قدم قدم پہ آزمائے جاتے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم خدا تک پہنچنے کے بعد جو مسکراہٹ ہونٹوں پر آتی ہے اس میں کتنے آنسو پنہاں ہوتے ہیں، کتنے آنسو پنہاں ہوتے ہیں۔ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈوب جاؤ گے وہاں اللہ تمہیں تیرنا سکھا دیتا ہے۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں، تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ انگلی کے صرف ایک اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا۔ وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ ذکر علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے، نہ کہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اس سے مانگتے رہتے ہو۔ بہو عبادت کی طرح محبت میں جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ بس یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔
تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ جب کوئی راستہ باقی نہیں بچتا تب تمہاری دعائیں ہی تمہارے لیے نئے راستے بناتی ہیں اور تمہیں اس طوفان کے اس پار لے جاتی ہیں۔ اندر سے ٹوٹا ہوا شخص کبھی نارمل نظر نہیں آئے گا، مطلب کہ اس کے ہر ایموشن میں شدت پائی جائے گی۔ وہ ہنسنے لگے گا تو بہت زیادہ ہنسے گا، چپ رہے گا تو گہری خاموشی اختیار کر لے گا، خود کو لوگوں سے انگیج کرے گا تو بہت زیادہ انگیج کر لے گا، اور تنہا رہے گا تو سائے کو بھی ساتھ برداشت نہیں کرے گا۔ کوئی ایسا ٹوٹا ہوا انسان ملے تو نصیحت نہیں کرتے، بس خاموشی سے اس کو سن لیتے ہیں تاکہ اس کا دل ہلکا ہو جائے۔ تمہارے صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری چاہت سے بھر کر عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جب تمہیں بہت بڑی آزمائش سے گزارتا ہے تو اس کے بدلے میں بہت بڑی نعمت سے بھی نوازتا ہے، کیونکہ اس کو ہمیں کچھ نہ دے کر فائدہ نہیں۔ وہ بس آزماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، مجھے پکارے، مجھ سے التجا کرے، پھر میں اس کی جھولی اس چیز سے بھر دوں گا جو اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ پھر وہ شکر ادا کرتا نہیں تھکے گا، اور پھر جان جاؤ گے کہ اللہ کی حکمتیں ہماری سوچ سے باہر اور ہمارے حق میں بہترین ہیں۔ ہر بار آزمائش سے گزر کر تیری رحمت پہ حیران ہوا ہوں۔ تو ناممکن کو ممکن کرتا ہے، تیرے کن سے ہے سب ٹوٹے دلوں کو امید، آس، تیری دیر میں بھی خیر ہے۔ یہ بھی جانتا ہوں میں تو رحمان ہے، رحیم ہے، جانتا ہوں میں۔ جب تم کسی کو جھوٹی امید لگا کے اسے سالوں سال اپنے ساتھ باندھے رکھتے ہو، جھوٹی امیدیں دلا کر، نہ ہی اسے چھوڑتے ہو نہ ہی اسے اپناتے ہو، اسے دھوکہ دیتے رہتے ہو، اس کے احساسات، اس کے جذبات کا مذاق اڑاتے ہو، اور آخر میں جب اس کے دل میں تمہارے لیے محبت کا طوفان آ چکا ہوتا ہے تب تم اسے چھوڑ دیتے ہو۔ تو یاد رکھو، کسی کو جھوٹی امید لگا کے اسے اپنے ساتھ باندھے رکھنا اور پھر اس کو چھوڑ جانا مجبوری کا نام دے کے، اگر تمہاری اس وقت گزاری کے چکر میں سامنے والا ڈپریشن کا شکار ہو جائے، اذیت میں رہنے لگے، رب کے سامنے رونے لگے، زندہ ہونے کے باوجود بھی مر جائے، خوشیاں خود پہ حرام کر لے، تو یاد رکھنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے جس کا کفارہ تم ساری زندگی ادا نہیں کر پاؤ گے۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھیے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اور اس میں بہتری ابھی آنی ہو؟ چاند، سورج، آسمان اور زمین اور اس کی بنائی ہر چیز دیکھی ہے تم نے؟ بے شک وہ صحیح کہتا ہے، میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے کسی اور کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہارا کیسے ٹوٹا ہوا دل چھوڑ سکتا ہے؟ وہ تمہیں کیسے اکیلا چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے، تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل نہیں چھوڑتا، واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ وہ تو مانگے بنا ہی عطا کر دیتا ہے، اتنی بے غرض اس کی الفت ہے۔ اس سخت آزمائش کے بعد تمہارے لیے دعاؤں کی قبولیت ہے۔ توکل رکھو، سسکیوں سے سجدوں تک اس نے سنبھال رکھی ہر امانت ہے۔ مت ڈرو، وہ بڑی حکمت والا ہے جس کے ہاتھ میں تمہاری قسمت ہے۔ وہ جان بوجھ کر غم نہیں لاتا، ہر دیری میں اس کی پوشیدہ مصلحت ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے۔
اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یقین کرتے ہو۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب معاملات اس کے کن پہ آ رکتے ہیں، تب دنیا کی رائے معنی نہیں رکھتی۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی، تب اللہ خفیہ ذریعے تمہارے لیے بناتا ہے۔ اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تمہیں بے بسی جانوں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لیے جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ یوسف علیہ السلام کو 40 سال بعد یعقوب علیہ السلام تک لایا گیا، تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہاری وہ لمحوں کی گمی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی؟ یہ دنیا لاکھ رکاوٹیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے، پر اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی۔ نصیب کی یہ چالیں تمہاری دعاؤں سے کبھی نہیں جیت سکتی۔ جہاں سے معجزے آنے ہیں تمہارے لیے، وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی۔ کتنی بہتریاں ہیں اس دیری میں، یہ ابھی تمہاری عقل نہیں سمجھ سکتی۔ سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانی کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی۔ اللہ سے باتیں کرنے والوں کی بات نصیب سے کبھی بگڑی نہیں رہ سکتی۔ تہجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں۔ یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں، یہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہے۔ دعاؤں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی ٹھانے ہوئے ہے۔ اپنے منصوبوں کے ٹوٹ جانے پر تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے حیران کن منصوبے بنائے ہوئے ہیں۔ وہ جو ملتا نہیں اور پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں، یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو، وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگڑے ہوئے ہیں۔ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ ناواقف ہے تم سے؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری پکار نہیں سنتا؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری محبت کو تم سے ملائے گا نہیں؟ کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں پوری نہیں کرے گا؟ اس نے تو تمہارے سبھی آنسوؤں کے حساب کر رکھے ہیں۔ اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے، اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے اجر سنبھال رکھے ہیں۔ وہ جو ملتا نہیں اور پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں، یہ راز ہیں مصلحتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں، انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ بس یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں، انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ یقین رکھو، بے حد یقین۔ وہ تو ان دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے جن پر تم دستک نہیں دیتے، پھر وہ ان دروازوں کو کیوں نہیں کھولے گا جن پر تمہارے مسلسل دستک کے نشان ہیں۔ وہ جانتا ہے تمہاری من پسند چیز تم تک پہنچانا کب بہتر ہے، اور جب وہ تمہیں دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہارے اور اس کے درمیان رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اللہ بڑے حیرت انگیز طریقوں سے کام کرتا ہے جنہیں تم کبھی نہیں سمجھ سکتے۔ تو بس اتنا یقین رکھو کہ جسے تم اپنا اختتام سمجھ رہے ہو،
اسے وہ ایک حکم سے تمہارا آغاز بنا سکتا ہے۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ تمہاری زندگی میں آنے والا ہر ایک امتحان تمہارے لیے بہتری کے معجزے لاتا ہے۔ اسی چیز کو تمہارے لیے وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ تم ان چیزوں کی فکر کیوں کرتے ہو جو تم نہیں کر سکتے؟ تم ان پر غور کیوں نہیں کرتے جو اللہ کر سکتا ہے؟ بتاؤ پھر، ہے کچھ ایسا جو وہ نہیں کر سکتا؟ اللہ قبولیت کی منزلوں سے پہلے تمہیں انتظار سے گزارتا ہے۔ وہ آزمائش اسی کو دیتا ہے جسے وہ انعام کے لیے چن لیتا ہے۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ تیرے بندے تجھ جیسے نہیں۔ بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے میں نے اللہ سے کہا، میرا ماضی ندامت ہے، اذیت ہے، تنہائی ہے، اور اذیت یاد کر کے کون خوش ہوتا ہے؟ تیرے بندے یہ جانتے ہیں، اس لیے وہ میرا ماضی کوریدتے ہیں۔ وہ میری ندامتوں کو، میرے قرب کو اپنی انگلیوں پر گنتے ہیں اور پھر مجھے یاد دلاتے ہیں کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، کہ مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ماضی کے پتہ چل جانے سے انسان کی سمجھ آ جاتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس ماضی سے گزرنے والا کیسے اور کہاں سے گزر کر آیا ہے۔ تو میں تجھ سے آج مدد مانگ رہا ہوں۔ تو بتا انہیں کتنی اذیتیں کاٹی ہیں میں نے، کتنی تنہائیوں سے گزر ہوا ہے میرا، کتنے آنسو ان ندامتوں کے پیچھے چھپے ہیں۔ تو بتا انہیں کہ انگلیوں پہ کسی کے گناہ گنوانے سے اپنے گناہ نہیں چھپ جاتے۔ تو بتا انہیں کہ درد گنتی میں نہیں سماتا۔ اب مجھ میں حوصلہ نہیں ان کا سامنا کرنے کا۔ تھک گیا ہوں تیرے بندوں سے لڑتے لڑتے، بہت تھک گیا ہوں خود سے لڑتے لڑتے۔ اب رہائی چاہیے مجھے۔ جانتا ہوں تجھ تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوں، مگر میری یہ التجا سن۔ اب حوصلہ نہیں ہے آزمائش کا۔ جانتا ہوں تو طاقت دینے والا ہے، مگر تیری قسم اب جو آزمایا گیا تو مر جاؤں گا۔ رحم کر، تھام لے تاکہ موت تک زندہ رہ سکوں۔ مدد کر، تیرے بندے نہ سہی تو مجھے معاف کر دے۔ تیرے بندے تو بہت ظالم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ تیرے بندے تو جیسے نہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ان جیسا نہیں۔ میرے یقین کا بھرم رکھ، تیرے بندے تو جیسے نہیں اور تو ان جیسا نہیں۔ جس پکار کو وہ خود تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، وہ اسے پھر رد کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ کو تمہارے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے، تب وہ دینے میں ذرا سی تاخیر کر دیتا ہے تاکہ تمہاری آواز اسے بار بار سنائی دیتی رہے۔ وہ اگر تمہاری دعائیں نہیں بدل رہا تو جان لو کہ اس نے اب قبولیت کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ کن دعاؤں سے ہے، اور دعائیں تو ان حقیقتوں کو بھی بدل سکتی ہیں جنہیں تمہارے مقدر میں بہت پہلے سے لکھا جا چکا ہے۔ اگر اللہ تمہارا دل نہیں بدل رہا تو یقین رکھو کہ وہ تمہارا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ وہ پوچھنے لگی، اگر نصیب لکھ دیا گیا ہے تو پھر یہ دعاؤں کے جتن کیسے؟ یہ سوال کرتے ہوئے اس کے لہجے میں بے انتہا درد تھا۔ کچھ چیزیں آزمائش ہوتی ہیں، میں نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اس لیے اللہ ان کا خانہ نصیب میں خالی ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کو علم ہوتا ہے کہ میرا ایک جھلا سا بندہ ایسا ہے جس نے مجھ تک آنا تو ہے، مگر ڈھیر ساری ٹھوکروں کے بعد۔ اس لیے وہ ان چیزوں کو تمہارے لیے نصیب میں نہیں رکھتا، وہ انہیں دعاؤں میں چھپا دیتا ہے کہ ان چیزوں کی کھوج کے بہانے نکلو گے تو اسے بھی تلاش کر لو گے۔ یوں آزمائش کا حق بھی ادا ہو جائے گا اور تمہیں تمہارا انعام بھی
مل جائے گا۔ غم تو اللہ تک پہنچنے کا واحد اور آخری دروازہ ہے، اور اگر وہ تمہیں غم کے قابل سمجھ لیتا ہے تو جان لو کہ اس نے تمہیں اپنے قابل بنانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کی محبت کے قابل بن جانے سے بہتر تو کچھ بھی نہیں۔ یہ ٹھوکریں تو معجزوں کی دین ہوتی ہیں، یہ زخم اس کے ایک خون سے بھر جائیں گے۔ اس نے تمہیں نصیب کے جھمیلے میں اس لیے ڈال رکھا ہے تاکہ تم جان سکو کہ دعائیں اس نے بے وجہ نہیں بنائیں، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اس کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ تم اسے خوش کر کے تو دیکھو، جو تمہیں خوش کرنے میں لگا رہتا ہے تم اس کے سامنے سر جھکا کر تو دیکھو، وہ سارے معجزے تمہارے قدموں میں لے آئے گا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ یہ بے سکونی اور یہ الجھن تمہیں اللہ تک واپس لے جانے کے لیے ہے۔ تم زندگی کے جس مرحلے پر ابھی کھڑے ہو اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتے ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، پھر تم اس سے مانگتے ہوئے کیوں تھک گئے ہو؟ وہ ان چیزوں کو تم سے چھینتا نہیں ہے، بس اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اس وقت کے لیے جب تم اسے منانے آؤ اور وہ تمہاری جھولی میں انہیں واپس رکھ دے۔ اداسی، خاموشی، ماضی کی یاد اور چیختے ہوئے ان گنت خیالات، ایک چپ انسان میں کتنی بے شمار جنگیں چل رہی ہوتی ہیں نا۔ یہ ساری تلخیاں رات میں ہی کیوں پہلو میں آ کر بیٹھ جاتی ہیں؟ پھر کبھی دائیں سے سسکی کی آواز آتی ہے اور کبھی بائیں سے، یوں لگتا ہے جیسے رات ہماری راہ ہی تک کے بیٹھی ہو کہ کب آؤ اور کب تم پر یہ راز عیاں کر سکے کہ جس کو دن بھر اندیکھا کرتے رہے اسے تمہاری ملاقات پھر سے کروا سکے۔ پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ سورج کا نکلنا اور ارد گرد لوگوں سے زندگی کا بھر جانا بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ ہجوم میں چیختے ہوئے ان خیالات کی آوازیں باقی آوازوں میں مل کر مدھم پر جاتی ہیں۔ مگر رات بڑی عجیب ہوتی ہے، دن بھر حالات سے جنگ چلتی ہے اور رات کو خود کا سامنا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ وہ وجود جسے سمیٹ کر رکھا ہوتا ہے وہ یوں چند لمحوں میں اللہ کے روبرو کرچی کرچی ہو کر بکھر جاتا ہے۔ انسان ساری جنگیں جیت جاتا ہے اور خود سے ہار جاتا ہے، مگر اس مات کا مزہ ساری فتح کی ہوئی جنگوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ اس مات کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں ہوتا۔ عمر بھر بس پھر تو مسکرا کر گھٹنے ٹیک دیے جاتے ہیں اور سجدے میں گر کر کہا جاتا ہے، لوٹ آیا تیرا بندہ، تھام لے، سنبھال لے اسے، سنبھال لے اسے۔ جس نے ان دو جہانوں کا نظام سنبھال رکھا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہارے معاملات نہیں سنبھال سکتا؟ وہ تمہاری طرف سے کیسے ناواقف ہو سکتا ہے؟ جس نے تمہاری تخلیق سے پہلے یہ فرما رکھا ہے، اور ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہیں۔ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ تم ان کھوکھلے لوگوں کے عارضی وعدوں پر تو یقین کر لیتے ہو، پھر اللہ کے سچے اور دائمی وعدوں سے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟ جب تم درد کی حالت میں اللہ کو پکارتے ہو تو تمہاری آواز ان 7 آسمانوں میں تب تک گونجتی رہتی ہے جب تک کن نہیں فرما دیا جاتا۔ اللہ تو فرماتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، اور پھر وہ یہ بھی فرماتا ہے یقیناً اللہ کبھی اپنا وعدہ نہیں توڑتا، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ دعائیں رد کرنے کے لیے
اللہ مانگنے کا خیال تمہارے دل میں نہیں لاتا۔ تم تو دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ وہ اپنا فیصلہ تم پر مسلط ہی نہیں کرتا، وہ تو اختتام تک تمہاری صدا کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے پکارو اور وہ تمہارا نصیب بدل دے، اور پھر وہ تمہیں دعاؤں کی مہلت دیتا ہے تاکہ تم اپنی اس من پسند چیز کو جسے تم سے دور کیا گیا ہے اپنے حق میں بہتر بنا سکو۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جس نے اب تک سنبھالے رکھا ہے وہ آگے بھی تمہیں سنبھالے گا۔ جو وقت نے تم سے چھین لیا ہے اللہ تمہیں ہر وہ چیز واپس لوٹا دے گا۔ وہ تو تم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہی تب ہے جب تم کسی ایسی چیز کی جانب بھاگتے ہو جو تمہارے لیے بری ہوتی ہے۔ جب اللہ تمہیں آزمائش کے اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارا صبر حد سے گزر جاتا ہے تب وہ تمہارے لیے ناممکن سے معجزے فرماتا ہے۔ اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے قبولیت کا وہ مقام ہے جہاں تمہیں مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیا جائے گا۔ جیسے اس کی مصلحتیں سمجھنا تمہارے بس کی بات نہیں، بالکل ویسے ہی اس نے تمہاری مدد کے وسیلے بھی وہاں سے بنا رکھے ہیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں۔ تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے پورا سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی بھی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو، وہ تو پل میں نصیبوں کو بدل سکتا ہے اور لمحوں میں دلوں کو موڑ سکتا ہے۔ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اسے پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں بھی وہ دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز پا گئی ہے، بس اس لیے وہ چاہتا ہے کہ رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے، تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ اللہ جب توفیق دعا تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیتا ہے تو قبولیت کے معجزے خود بخود ہی ہونے لگتے ہیں۔ خوف جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے، اور اس روز اس کے چہرے پہ نہ کوئی الجھن تھی اور نہ ہی کوئی ڈر تھا۔ اس کے روبرو آوازیں کستی ہوئی ایک لامحدود ظالم دنیا تھی، مگر اس کی آنکھیں یوں چمک رہی تھیں جیسے وہ جانتی ہو کہ اب سامنے کوئی بھی آ کر کھڑا ہو جائے فرق نہیں پڑنے والا۔ اس کو میں نے پہلی دفعہ اتنا مطمئن دیکھا تھا، وہ اتنی بہادر ہو گئی تھی جیسے وہ اکیلی نہ ہو، جیسے کوئی اندیکھی طاقت اس کے ساتھ ہو۔ اس نے اتنی جنگیں لڑی تھیں کہ اب اس کو نہ ہار سے کوئی غرض تھی نہ ہی فتح سے۔ اس نے ٹھان لیا تھا کہ اس کو بس لڑنا ہے، اس کے راستے میں آنے والی ہر رکاوٹ کو کچل دینا ہے، خاموشی کی اس حد کو پہنچ جانا ہے جہاں ساری آوازیں بے معنی ہو جائیں۔ وہ جان گئی تھی کہ اب رکنے کے زمانے نہیں رہے، اب دستبردار ہونے کا وقت ہے ہر اس چیز سے جو اس کی نہیں۔ دیکھنے والے اس کے صبر کی اس انتہا کو انا کہہ رہے تھے، صرف خدا جانتا تھا، اللہ جانتا تھا کہ وہ توکل کی آخری حد سے گزر گئی تھی، وہ حد جس کے بعد نہ کوئی خواہش باقی رہتی ہے اور نہ ہی کوئی ضد۔ اور اللہ جلد ہی تمہارے لیے وہ دروازے بھی کھول دے گا جن کے بارے میں تم سوچتے ہو کہ ان تک تمہاری دعاؤں کی رسائی بھی ممکن نہیں۔ تو پھر نصیب کے پنے پلٹنے سے خوف زدہ مت ہو، انہیں لکھنے والا کائنات کا سب سے بہترین مصنف ہے۔ تم روز ان ستاروں کو تجسس سے دیکھ کر ان کی بناوٹ پر حیران ہوتے ہو، تو پھر تم اس کے رحم سے کیوں مایوس ہو جاتے ہو جس نے انہیں تخلیق کیا ہے؟
وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بس کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیتا ہے تاکہ بہتر وقت آنے پر وہ تمہیں ان دعاؤں کا صلہ دے سکے۔ تو پھر یہ جان رکھو کہ فاصلہ 7 آسمانوں کا ہو یا 70 کا، تمہاری فریاد کو اللہ تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی بھلے ہی تمہیں ایسا لگ رہا ہو کہ تم ڈوب رہے ہو، مگر توکل رکھو، اللہ کی مدد ہمیشہ تم تک پہنچنے کی راہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ تمہیں بھلے ابھی یہ سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کچھ چیزیں تمہاری رضا کے مطابق کیوں نہیں ہوئی، مگر اتنا یقین رکھو کہ اللہ اپنے کاموں میں غلطی نہیں کرتا۔ اللہ تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے تمہارے، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری آنکھ میں چھپے ہوئے ان آنسوؤں سے بے خبر ہو؟ جب تمہارے ہونٹوں میں اتنی سی بھی طاقت باقی نہیں رہتی کہ تم اپنی فریاد کو اپنی زبان سے بیان کر سکو، وہ تب بھی تمہارے دل کی پکار کو سن لیتا ہے۔ تو ادب سے ہاتھ اٹھائے اس کے روبرو کھڑا رہے، تو کیسے ممکن ہے کہ تو کچھ مانگے اور وہ تجھے نہ دے؟ اور جس دن اللہ تم سے راضی ہو گیا، اس دن تم اپنی ان اداس آنکھوں سے ہی اپنے نصیب کا بدلنا دیکھو گے اور خوش ہو جاؤ گے۔ تم ان کھوکھلے لوگوں کے عارضی وعدوں پر تو یقین کر لیتے ہو، پھر اللہ کے سچے اور دائمی وعدوں سے نا امید کیوں ہو جاتے ہو؟ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو، وہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ معجزے کب اور کن شکلوں میں تم تک پہنچائے جاتے ہیں، اس لیے مانگتے رہو، امید کرتے رہو، انتظار کرتے رہو۔ جب تم اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ لیتے ہو تو وہ تمہیں بھی تمہارے فیصلوں سے نواز کر راضی کر دیتا ہے۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تمہیں تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے نہیں جنہیں تم بہتر سمجھتے ہو، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں کبھی بھی نہیں آ سکتی، اس لیے اللہ نے کچھ جواب بس خود تک محدود کر رکھے ہیں۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے، بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ جو دروازے تمہیں بند نظر آ رہے ہیں ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس ان تک پہنچنے کا راستہ تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ لوگ تو تمہاری کہانی سن کر تمہیں بس دلاسا دیں گے اور پھر تمہیں بھول جائیں گے، بس ایک اللہ ہے جو تمہیں کبھی بھی بھولے گا نہیں۔ انہیں یہ بے بسی دکھا کر کیا کرنا جو اسے سمجھ ہی نہ سکے۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے اور رب بھی ہے۔ تو پھر یہ مت سوچو کہ مستقبل کیسے بدلے گا، بلکہ یہ یاد رکھو کہ جس لمحے میں تم ابھی ہو، تمہارا رب اس لمحے کو بھی تمہاری اگلی سانس آنے سے پہلے بدل سکتا ہے۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ جس سے مایوس ہو گئے ہو وہ معجزہ ہی تمہارا نصیب ہو۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تمہارا نصیب اس آخری دعا کا منتظر ہو جو تم نے ادھوری چھوڑ دی۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، پھر وہ اپنی کرم کی ایسی نظر کرے گا تم پر کہ سب ممکن ہو جائے گا۔ یہ اسی کی تقسیم ہے کہ وہ کچھ کو بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے، اور کچھ کی پکار اسے اتنی پسند ہوتی ہے کہ وہ انہیں بار بار سنتا ہے۔ تو پھر مانگو اس رب سے ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے۔ کچھ چیزیں تمہارے دعا مانگنے سے پہلے ہی تمہارے مقدر کا حصہ ہوتی ہیں، لیکن اللہ انہیں وقتی طور پر تم سے اس لیے دور کر دیتا ہے تاکہ تم اس کے قریب آ سکو۔ اللہ بس دیر اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہاری آواز کچھ دیر اور سن سکے، اس کی تاخیر انکار نہیں ہے۔ تو پھر اس وسوسے میں مت الجھو کہ تمہارے نصیب میں تمہاری چاہت نہیں۔ یہ بھی تو ممکن ہے کہ اللہ نے اس چاہت کا خانہ تمہاری دعا کے لیے خالی چھوڑ رکھا ہو، اور کچھ چیزوں کو وہ تمہارے مقدر کا حصہ نہیں بناتا تاکہ تم خود انہیں اپنی دعاؤں کی طرف سے اپنا بنا سکو۔
اس یقین کے ساتھ مانگو گے کہ اللہ ضرور دے گا، اور پھر دیکھو وہ تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو خود کو یہ یاد دلایا کرو کہ جس نے مشکل دی ہے اس نے مدد کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ وہ تمہارے ہاتھوں کو تب تک خالی نہیں کرتا جب تک وہ انہیں اور بہتر چیز سے بھرنے کا ارادہ نہ کر لے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے ملتا ہے، اور کائنات کے سارے معجزے دعاؤں سے ہی تو ہوتے ہیں۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی طرف تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ آزمائش کے لیے چنے جانے والوں کی دعاؤں کو بھی اللہ نے قبولیت کے لیے چن رکھا ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں لوگ کیا کہیں گے جب تم اس جملے کو اہمیت دینے لگتے ہو، تب تم خود کی تذلیل کرنے لگتے ہو۔ جب تم اس جملے کو یاد کرنے لگتے ہو تب تم خود کو بھول جاتے ہو۔ جب تم اس جملے کو تلاش کرنے لگتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تب تم خود کو کھو دیتے ہو۔ آخر کیوں یہ جملہ تمہاری زندگی میں اتنا بامعنی ہے؟ آخر کیوں تم خود کی پہچان کھوئے بیٹھے ہو؟ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، جو آج پہلو میں ہیں ان سے کل کو رابطہ نہ رہے تو کیا کرو گے؟ سب کو ذہن نشین کرتے کرتے خود کو بھول بیٹھے تو کیا کرو گے؟ تم اپنی ساری زندگی ان لوگوں کو خوش کرنے میں لگا دو گے، پھر بھی یہ اختتام میں ہمیشہ تم سے نہ خوشی ملیں گے۔ تم ہزاروں نیکیاں کر لو اور اپنی اچھائی کی دلیلیں دیتے رہو، مگر ایک دفعہ جو اگر خطا کر دی تو یہ تمہاری ہر اچھائی پر پانی پھیر دیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ؟ کبھی خود سے سوال کرو کہ کیا خدا ہیں یہ لوگ؟ اور فرض کرو تم انہیں منا بھی لیتے ہو تو کب تک یہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ آج ہیں اور کل نہیں۔ اختتام میں تمہارے پاس تمہاری ذات کے علاوہ تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو بتاؤ پھر، اگر تم خود ہی روٹھ گئے خود سے تو کیا پلٹ کر تھامیں گے تمہیں یہ لوگ جو تمہیں چین سے جینے نہیں دیتے؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے مرنے پہ روئیں گے یہ لوگ؟ چھوڑ دو پھر اس بات کی فکر کہ کیا کہیں گے یہ لوگ۔ اپنے لیے جیو۔ خدا بننے کا بھلے لاکھ دعویٰ کریں مگر خدا نہ بن پائیں گے یہ لوگ۔ تمہارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، تمہیں کسی سے نہیں خود سے آگے نکلنا ہے۔ تم آزاد ہو، خدا را اب خود کو بھی آزاد کر دو۔ تو پھر یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے؟ اپنے اس تھکے ہوئے دل کو بتا دو کہ اللہ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ لوگ جو کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی سناتے رہیں، اللہ نے تمہیں اکیلا نہیں چھوڑا۔ کن لکھ دیا ہے مقدر میں، اس نے تمہاری دعاؤں کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ تو پھر یہاں لوگ کیا کہیں گے جب تم اس جملے کو اہمیت دینے لگتے ہو تب تم خود کی تذلیل کرنے لگتے ہو۔ جب تم اس جملے کو یاد کرنے لگتے ہو تب تم خود کو بھول جاتے ہو۔ جب تم اس جملے کو تلاش کرنے لگتے ہو کہ لوگ کیا کہیں گے تب تم خود کو کھو دیتے ہو۔ آخر کیوں یہ جملہ تمہاری زندگی میں اتنا بامعنی ہے؟ آخر کیوں تم خود کی پہچان کھوئے بیٹھے ہو؟ لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں، جو آج پہلو میں ہیں ان سے کل کو رابطہ نہ رہے تو کیا کرو گے؟ سب کو ذہن نشین کرتے کرتے خود کو بھول بیٹھے تو کیا کرو گے؟ تم اپنی ساری زندگی ان لوگوں کو خوش کرنے میں لگا دو گے، پھر بھی یہ اختتام میں ہمیشہ تم سے نہ خوشی ملیں گے۔ تم ہزاروں نیکیاں کر لو اور اپنی اچھائی کی دلیلیں دیتے رہو، مگر ایک دفعہ جو اگر خطا کر دی تو یہ تمہاری ہر اچھائی پر پانی پھیر دیں گے۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہیں یہ لوگ؟ کبھی خود سے سوال کرو کہ کیا خدا ہیں یہ لوگ؟ اور فرض کرو تم انہیں منا بھی لیتے ہو تو کب تک یہ تمہارا ساتھ دیں گے؟ یہ آج ہیں اور کل نہیں۔ اختتام میں تمہارے پاس تمہاری ذات کے علاوہ تو کچھ بھی نہ ہوگا۔ تو بتاؤ پھر، اگر تم خود ہی روٹھ گئے خود سے تو کیا پلٹ کر تھامیں گے تمہیں یہ لوگ جو تمہیں چین سے جینے نہیں دیتے؟ تمہیں لگتا ہے تمہارے مرنے پہ روئیں گے یہ لوگ؟ چھوڑ دو پھر اس بات کی فکر کہ کیا کہیں گے یہ لوگ۔ اپنے لیے جیو۔ خدا بننے کا بھلے لاکھ دعویٰ کریں مگر خدا نہ بن پائیں گے یہ لوگ۔ تمہارا کسی سے مقابلہ نہیں ہے، تمہیں کسی سے نہیں خود سے آگے نکلنا ہے۔ تم آزاد ہو، خدا را اب خود کو بھی آزاد کر دو۔ جو تم نے اس کی رضا کے لیے چھوڑ دیا وہی واپس تم تک لوٹ آئے گا۔ ایک وہی تو ہے
جو تم پہ ہنسے گا نہیں، تمہیں ہنسائے گا۔ توکل رکھو، وہ اس طرح قبول کرے گا دعائیں کہ تم سے تصور بھی نہ ہو پائے گا۔ جس کو اختتام سمجھ کر مایوس ہو، اللہ اسی کو تمہارے لیے نیا آغاز بنا دے گا۔ جو دل میں ہے تمہارے وہ اللہ کو بتا کر تو دیکھو، وہ کن فرمائے گا اور تمہارے اس بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹ لے گا۔ اور اختتام میں تمہاری دعائیں تمہیں کیسے تھام لیتی ہیں تم یہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے روبرو بہائے گئے ہر ایک اشک کو وہ تمہارے لیے معجزہ بنا دے گا۔ اللہ جلد ہی تمہارے لیے غائبانہ مدد بھیجے گا۔ تم رابطہ توڑ دو گے تو وہ سمجھے گا کہ یقین نہیں رکھتے ہو اس پر۔ تم مانگنے میں حد کر دو، اللہ دینے میں حد توڑ دے گا۔ جو دل میں ہے تمہارے وہ اللہ کو بتا کر تو دیکھو۔ دعائیں تپتے ہوئے صحرا میں ہاجرہ کے لیے پانی کا چشمہ پھوڑ دیتی ہیں۔ دنیا کے راستے بند ہو جائیں تو دعائیں آسمانی راستے کھول دیتی ہیں۔ دعائیں تو معجزوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ دعائیں بچھڑے ہوئے یوسف کو یعقوب سے دوبارہ ملوا دیتی ہیں۔ دعائیں یونس کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ ساحل سمندر پہ اگل دیتی ہیں۔ دعائیں ایک انگلی کے اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں توڑ دیتی ہیں۔ مت بھولو جس نے دعا مانگنا سکھایا ہے اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ دعائیں تو معجزوں کا حصہ ہوتی ہیں۔ دعائیں مقدر موڑ دیتی ہیں۔ دعائیں ٹوٹے ہوئے دل جوڑ دیتی ہیں۔ جہاں تمہیں لگتا ہے کہ تم ڈوب جاؤ گے وہاں اللہ تمہیں تیرنا سکھا دیتا ہے۔ یہ معجزے ہی تو ہیں جو تمہیں اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور تمہارے اختتام کا فیصلہ تمہارا نصیب نہیں تمہاری دعائیں کیا کرتی ہیں۔ تمہارا نصیب تمہیں بس ان راستوں تک لاتا ہے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے ہیں، مگر تمہیں ملتا وہی ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو۔ اگر اس نے یقین کے بعد بھی تمہیں اپنی عطا کے جلووں سے محروم رکھنا ہوتا تو وہ انگلی کے صرف ایک اشارے پہ چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیوں کرتا؟ اللہ کوئی بھی چیز تم تک بے مقصد نہیں پہنچاتا۔ وہ جس جانب بھی تمہیں لے جانا چاہتا ہے اس جانب جانے کے وسیلے بنا دیتا ہے۔ اگر اس نے اپنے بندوں کو آزمائش کے دوران تنہا ہی چھوڑنا ہوتا تو وہ ہاجرہ کو تپتے ہوئے ریگستان کے بیچوں بیچ پانی کیوں پلاتا؟ اور اگر دیری کا مطلب اللہ کا انکار ہی ہوتا تو اتنے لمبے انتظار کے بعد یعقوب کو یوسف علیہ السلام سے دوبارہ کیوں ملواتا؟ اگر اس نے اتنے صبر کے بعد بھی اپنے بندے کے لیے کوئی صلہ نہ رکھا ہوتا تو وہ ذکر علیہ السلام کو عمر کے بالکل آخری حصے میں اولاد سے کیوں نوازتا؟ تم سوچتے ہو کہ تاخیر کا مطلب ناممکن ہے، حالانکہ تاخیر تو اللہ کی مہلت ہوتی ہے، نہ کہ تم اسے اپنی رضا کے لیے منا سکو۔ اللہ قبولیت کے دروازے تب تک تم پر بند نہیں ہونے دیتا جب تک تم اس سے مانگتے رہتے ہو۔ بہو عبادت کی طرح محبت میں جب نیت ایک دفعہ باندھ لی جائے تو ارد گرد دیکھا نہیں کرتے۔ وہ تو تمہارے بہائے گئے ایک بھی آنسو کا صلہ ضائع نہیں ہونے دیتا، پھر کیسے ممکن ہے کہ وہ اس امتحان کے بعد تمہیں خالی ہاتھ چھوڑ دے؟ جو معاملات تمہاری دسترس سے باہر نکل جاتے ہیں انہیں اللہ اپنی دسترس میں سنبھال لیتا ہے، اور تب وہ چاہتا ہے کہ تم اس پہ بس یقین رکھو، بے حد یقین۔ مانگنے کی شدت قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہاری مسلسل دعائیں تمہارا مقدر مکمل بدل دیتی ہیں۔ جو باتیں تمہاری دعائیں بھی منوا نہیں پاتی وہ تہجد اللہ سے منوا لیتی ہے۔ تیرے بندے تجھ جیسے نہیں، بستر پر آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے میں نے اللہ سے کہا، میرا ماضی ندامت ہے، اذیت ہے، تنہائی ہے، اور اذیت یاد کر کے کون خوش ہوتا ہے؟ تیرے بندے یہ جانتے ہیں، اس لیے وہ میرا ماضی کوریدتے ہیں۔ وہ میری ندامتوں کو، میرے قرب کو اپنی انگلیوں پر گنتے ہیں، اور پھر مجھے یاد دلاتے ہیں
کہ مجھے جینے کا کوئی حق نہیں، کہ مجھ سے بڑا گنہگار کوئی نہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ماضی کے پتہ چل جانے سے انسان کی سمجھ آ جاتی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے کہ اس ماضی سے گزرنے والا کیسے اور کہاں سے گزر کر آیا ہے۔ تو میں تجھ سے آج مدد مانگ رہا ہوں، تو بتا انہیں کتنی اذیتیں کاٹی ہیں میں نے، کتنی تنہائیوں سے گزر ہوا ہے میرا، کتنے آنسو ان ندامتوں کے پیچھے چھپے ہیں۔ تو بتا انہیں کہ انگلیوں پہ کسی کے گناہ گنوانے سے اپنے گناہ نہیں چھپ جاتے۔ تو بتا انہیں کہ درد گنتی میں نہیں سماتا، اب مجھ میں حوصلہ نہیں ان کا سامنا کرنے کا۔ تھک گیا ہوں تیرے بندوں سے لڑتے لڑتے، بہت تھک گیا ہوں خود سے لڑتے لڑتے، اب رہائی چاہیے مجھے۔ جانتا ہوں تجھ تک پہنچنے کے قابل نہیں ہوں، مگر میری یہ التجا سن، اب حوصلہ نہیں ہے آزمائش کا۔ جانتا ہوں تو طاقت دینے والا ہے، مگر تیری قسم اب جو آزمایا گیا تو مر جاؤں گا۔ رحم کر، تھام لے تاکہ موت تک زندہ رہ سکوں۔ مدد کر، تیرے بندے نہ سہی تو مجھے معاف کر دے۔ تیرے بندے تو بہت ظالم ہے، تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ میں جان گیا ہوں کہ تیرے بندے تو جیسے نہیں، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تو ان جیسا نہیں۔ میرے یقین کا بھرم رکھ، تیرے بندے تو جیسے نہیں اور تو ان جیسا نہیں۔ جن دعاؤں کے پورا ہونے کی امید تمہیں کہیں سے نظر نہیں آ رہی، وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ اس نے آزمائش میں ڈالنے سے پہلے تمہیں اس سے نکالنے کا حل سوچا ہوگا۔ وہ آگے کے لیے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے۔ اللہ اپنے خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک لے آئے گا۔ پھر کیوں ہوتے ہو پریشان محبت کے اس امتحان پر؟ وہ ان دعاؤں کا رخ بھی قبولیت کی جانب موڑ دے گا۔ وہ سب کو سلا کر تم سے تنہا ملنے آیا ہے۔ اس کو تو یہی کافی ہے کہ اس کا بندہ تھک کر واپس لوٹ آیا ہے۔ وہ آگے کے لیے بھی وسیلے بنا دے گا جو یہاں تک لے آیا ہے۔ وہ ناراض نہیں ہے تم سے، وہ راضی ہے تم سے۔ وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، اس کو تم پہ آج بے حد پیار آیا ہے۔ وہ سارے جہاں کی آوازوں کو خاموش کروا کے صرف تمہیں سننے آیا ہے۔ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز۔ اگر اس نے نوازنا نہ ہوتا تو وہ تمہیں بے نیند کر کے کیوں تڑپاتا، اپنے پاس کیوں لے آتا، اللہ سے مانگنے کی توفیق کیوں دیتا۔ اللہ کو بے حد پسند ہے تمہاری آواز۔ اس نے کون کا سوچ رکھا ہے، تبھی اس نے تمہیں اپنے در پہ بلایا ہے۔ بس جب بھی نیند آنکھوں میں نہ اترے، جب بھی بے چینی ہو، جب بھی نیند نہ آ رہی ہو، تو سمجھ جاؤ عرش سے ملاقات کا بلاوا آیا ہے۔ تمہاری دعائیں تمہاری زبان سے ادا ہونے سے پہلے ہی قبول ہو جاتی ہیں۔ بس ان کے ملنے کا وقت تمہارے مانگے ہوئے وقت سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں یوں مایوس بیٹھنے کا کیا فائدہ، جب وہاں اللہ تمہاری پکار کا انتظار کر رہا ہے۔ اپنے اس تھکے ہوئے دل کو بتا دو کہ اللہ نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا۔ کون لکھ دیا ہے مقدر میں، اس نے تمہاری دعاؤں کو ادھورا نہیں چھوڑا۔ وہ ماننے کو تیار بیٹھا ہے، تم اس کو مناؤ تو صحیح۔ پھر دیکھو کیسے وہ مہربان تمہاری دعاؤں کو تمہارا مقدر کر دے گا۔ جب وہ تمہیں پسند کر لیتا ہے نا، تو وہ تمہیں ان چیزوں کے ذریعے سے آزماتا ہے جو تمہیں پسند ہوتی ہیں۔ جو آزمائش دیتا ہے وہ اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دے دیتا ہے۔ جو مشکلات دیتا ہے وہی تمہارے لیے مدد کے وسیلے بھی بنا دیتا ہے۔ وہ یوں تمہارا صبر آزماتا ہے کہ کب تک اس سے مانگتے ہو۔ وہ یوں تمہاری محبت آزماتا ہے کہ کیا اس کی محبت کے لیے اپنی محبت کو چھوڑ پاتے ہو۔ پھر تم اس کی رضا کے لیے اپنی جس خواہش کو رد کر دیتے ہو، وہ اسی خواہش پر راضی ہو کر اسے تمہارا مقدر بنا دیتا ہے۔ تو پھر نصیب کے لکھے ہوئے پر مایوسی کیسی؟ تمہارا رب
جب چاہے جو چاہے بدل سکتا ہے۔ جب اللہ کی جانب سے تمہارے صبر کا صلہ آئے گا تب تم بھول جاؤ گے کہ تم نے کبھی کچھ کھویا بھی تھا۔ یقین رکھو اللہ کی تعبیریں ہمارے دیکھے ہوئے خوابوں سے بہت بہتر ہوتی ہیں۔ پھر یہ مت دیکھو کہ تمہارے بس میں کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس سے مانگ رہے ہو اس کے بس میں کیا نہیں ہے۔ اور جب تمہاری نیت صاف ہوتی ہے اور تم کسی کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہو تو کائنات کی ساری طاقتیں متحرک ہو جاتی ہیں اور پھر اللہ خود تمہاری مدد کرتا ہے۔ جس نے یہ زخم دیا ہے وہی اس پہ مرہم بھی لگائے گا، اور اللہ سے مدد مانگ کر کبھی بھی کوئی بے یار و مددگار نہیں رہا۔ وہ تمہاری ان جاگتی ہوئی آنکھوں میں ایسی دلکش نیند اتارے گا کہ پھر تمہاری کوئی بھی رات نیند سے خالی نہ ہوگی۔ وہ جانتا ہے کہ تم تک تمہاری پسند کو پہنچانا کب بہتر ہے۔ جو تمہیں دیری لگ رہی ہے وہ اصل میں تمہاری جلد بازی ہوتی ہے۔ اللہ تمہیں جلد ہی اس طرف سے آزاد کر دے گا جس کی تکلیف تمہیں کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ اللہ تمہیں اس سے بھر کر عطا کرے گا جو تم چاہتے ہو، اسی کو تمہارے حق میں بہتر بنا دے گا جو تم مانگتے ہو۔ صبر مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا ان سے خالی نہیں آئے گا۔ وہ اگر درد ایسا دیتا ہے کہ ساری رات آنکھ نہ لگ سکے تو وہ سویرا بھی پھر ایسا دیتا ہے جو ان آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے۔ تم اس کے لیے نیند ترک کر کے آؤ تو کیسے ممکن ہے کہ وہ تمہاری دعاؤں کو رد کر دے؟ اگر اس نے تمہیں اپنے لیے منتخب کر لیا ہے تو جان رکھو کہ اس نے تمہاری رضا کو اپنی رضا کے لیے چن لیا ہے۔ تو پھر تم اس کی جانب واپس لوٹ جاؤ، وہ تمہاری جانب ہر چیز واپس لے آئے گا۔ وہ جو چاند کو روشنی سے بھر کر آسمان کو ستاروں سے سجا دیتا ہے وہ تمہیں بھی ایسے سکون سے بھر دے گا کہ پھر کوئی درد تمہیں نہ ستا سکے گا۔ جو تمہاری فریاد کو تمہاری زبان تک لا سکتا ہے وہ اس فریاد کو تمہارا مقدر بھی بنا سکتا ہے۔ جو تہجد کا سجدہ قضا نہیں کرتا اللہ بھی پھر اس کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ جس نے تمہیں مانگنے کی ترکیبیں سکھائی ہیں وہ دینے میں بھی خوب مہارت رکھتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم دوسروں کو ڈھونڈنے کے چکر میں خود کو کھو دیتے ہیں۔ ہم دوسروں کو جوڑتے جوڑتے خود کو ہی توڑ دیتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ محبت عزت نفس کی قربانی کا نام ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ رشتوں کو زبردستی پکڑے رکھنے سے وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان رشتوں کو تب تک تھامے رکھتے ہیں جب تک ہمارے ہاتھ لہو لہان نہیں ہو جاتے۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ ہمیں مکمل ہونے کے لیے کسی سہارے کی نہیں بلکہ خود کی ضرورت ہے۔ ہمارا سکون ہم میں ہی چھپا ہے، کسی کو قید کر لینے سے وہ ہمارا نہیں ہو سکتا۔ عزت نفس قربان کرنے سے محبت نہیں ملا کرتی۔ جس نے آپ کو قبول کرنا ہوتا ہے وہ آپ کو تمام عیبوں کے ساتھ قبول کرتا ہے، اور جس نے نہیں کرنا ہوتا وہ آپ کو آپ کی لاکھ خوبیوں کے بعد بھی ٹھکرا دیتا ہے۔ تو پھر کسی کا بھی انتظار کیوں کرنا؟ گزرے وقتوں کو بھلا کر آگے بڑھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، خود کی قدر کرنا سیکھو۔ ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے، مگر خود کو کھو کر پانا بہت مشکل امر ہے۔ تو کوشش کرو کہ جو دوسروں کو دیتے ہو خود بھی اس سے محروم نہ رہو۔ کسی اور سے پہلے تمہارا تم پر حق ہے، اور یہ حق کسی اور کو کبھی مت دو۔ روشنی بکھیرتے بکھیرتے اتنے خالی نہ ہو جانا کہ پھر باقی صرف اندھیرا رہ جائے۔ خود کے لیے لڑو، تم جیسے بھی ہو مکمل ہو، خود کے لیے کافی ہو۔ خود کو پہچانو تاکہ تمہیں تمہاری پہچان مل سکے، کیونکہ تمہارے علاوہ تمہیں کوئی جان نہیں سکتا۔ گرنے سے مت ڈرو، یہ پنکھ تمہارے ہیں تو پھر جہاں تک چاہتے ہو اڑ چلو۔ دعائیں ناممکن چیزوں کے لیے ہی تو ہیں، ایسی چیزیں جو تمہاری پہنچ سے باہر ہیں، ایسی چیزیں جو تمہارے مقدر نے تم سے چھین لی ہیں، ایسی چیزیں جن کے ملنے کی تمہیں کہیں سے بھی امید نہیں، ایسی چیزیں
جن کے ہونے کا تم خواہ میں بھی تصور نہیں کر سکتے، ایسی چیزیں جن کے مخالف ساری کائنات آ کر کھڑی ہو جائے، ایسی چیزیں جو تمہارے تخیل میں بھی نہ سما پائیں، ایسی چیزیں جنہیں ماننے سے تمہاری عقل انکار کر دے، ایسی چیزیں جن کے رونما ہونے کا تمہیں احساس تک نہ ہو، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر تمہاری عقل دنگ رہ جائے، ایسی چیزیں جنہیں نہ کبھی کسی نے دیکھا ہو اور نہ سنا ہو، ایسی چیزیں جن کے تذکرے سے الفاظ بھی گھبرائیں، ایسی چیزیں جو تم سوچتے ہو کہ کبھی حقیقت نہیں بن سکتی، ایسی چیزیں جن کے ہونے کا علم تمہاری چھٹی حس کو بھی نہیں چھو سکتا۔ دعائیں وہ معجزہ ہیں جنہیں تمہارا نصیب بھی نہیں روک سکتا، دعائیں وہ کن کا سوال ہیں جنہیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ دعائیں تو پھر ان چیزوں کے لیے ہی ہیں جو دسترس سے نکل جاتی ہیں، بس ایک صدا کی بات ہوتی ہے اور ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہوتی ہیں اور دعاؤں کا لکھا تو نصیب بھی نہیں ٹال سکتا۔ جو بے جان کہانی میں پھر سے جان پھونک سکتی ہے وہ تمہاری دعائیں نہیں ہیں تو اور کیا ہیں؟ ناممکن سے ممکن تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس اتنا سا ہے جتنا تمہارے ایک ہاتھ کا دوسرے ہاتھ سے ہے، اور کبھی کبھار تم اتنے سے فاصلے کو بھی دیکھ نہیں پاتے ہو کیونکہ تمہارے تخلیق کردہ وسوسے اور تمہاری التجاؤں کے رد ہونے کا خوف تمہارے یقین پہ اتنا حاوی ہو جاتا ہے کہ تم بھول جاتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں کبھی بھولنے والا نہیں۔ دعاؤں کی طاقت کی انتہا تو یہ ہے کہ اللہ خود اپنے لکھے ہوئے نصیب کے باوجود بھی تمہاری رضامندی کا انتظار کرتا ہے کہ جو تمہیں پسند نہیں اسے اپنے مطابق جتنی دفعہ بھی چاہو بدل لو۔ وہ تو چاہتا ہے کہ تم اس سے مانگو اور وہ تمہاری پسند کو پسند کر لے۔ تمہیں لگتا ہے وہ تمہیں تمہاری رضا کا ایک قطرہ نہیں دے سکتا؟ جس کی دسترس میں 7 سمندر ہیں، تو پھر جس کی ذات اتنی لامحدود ہے کہ 2 جہانوں میں بھی نہ سما پائے، اس سے محدود دعائیں کیسی؟ وہ مانگو جو پانا چاہتے ہو، پھر یہ مت دیکھو کہ وہ تم پا سکتے ہو یا نہیں۔ تم توکل رکھ کر چل دو، منزل کا فیصلہ رب پہ چھوڑ دو، اور جلد ہی اللہ تمہارے لیے ایسا معجزہ بھیجے گا جس کی نہ کوئی حد ہوگی اور نہ ہی کوئی اختتام۔